حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس فقہ میں نجاستوں کے حوالے سے مختلف مسائل کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اگر نجاست رقیق ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت نچوڑنے سے کپڑا پاک ہوگا۔ اسی طرح قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ کپڑے کو اس انداز سے نچوڑا جائے کہ اس میں پانی کے قطرات نہ رہیں، اور اتنی قوت سے نچوڑا جائے کہ ایک قطرہ بھی اس میں نہ بچے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا کہ کپڑا پھٹ جائے گا یا کپڑے کا نقصان ہوگا تو پھر وہ کپڑا پاک بھی نہیں ہوگا۔ جس میں جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ اس کپڑے کو مکمل طور پر نچوڑے۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک ہے جس نے پہلے اس کو دھو کر نچوڑ لیا، اور اس دوسرے کے حق میں ناپاک ہے جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں بلکہ پہلے کی طاقت کا اعتبار کیا جائے گا جس نے اس کو دھو کر نچوڑ لیا ہے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا یہ بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گیا۔ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا۔ اب نچوڑنے سے پانی کے قطرات نہ ٹپکیں گے، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے۔ اکثر کپڑا جو ہے وہ دھو کر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، پھر اس سے پانی کے قطرات نکلتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ دیا جائے، جتنی طاقت ہے اس پر صرف کر دی جائے۔ اس کے بعد اگر اس میں سے پانی کے قطرات جو ہے نکلتے ہیں تو وہ کپڑا بھی پاک ہے اور پانی کے قطرات بھی پاک ہیں۔ اگر پہلی مرتبہ ہی اس کو اچھے طریقے سے نہیں نچوڑا تو یہ پانی جو اب اس کے قطرات نکل رہے ہیں تو یہ ناپاک ہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگا ہے تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یعنی رک جائے۔ یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں، تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو وہ چیز پاک ہو گئی۔ جس طرح یہ کارپیٹ کلین جو ہے ہم نے دھلوایا ہے شریعت کے عین مطابق کہ ایک بار دھو کر اس کو چھوڑ دیں، پانی کے قطرات رک جائیں، پھر دھو لیں، پھر جب اس کے پانی کے قطرات رک جائیں تو تیسری مرتبہ اس کو دھو لیں۔ چٹائی، برتن، جوتا، تینوں کے احکامات اسی نوعیت کے ہیں۔ ہر مرتبہ کے بعد سکھانا یہ ضروری امر نہیں ہے۔ یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں ہے اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی ہو جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا یہ کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا جو ہے یہ بہتر ہے۔ دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں تو پاک ہو جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں
یہ ظن غالب ہے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا تو پاک ہو گیا۔ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نہر بہہ رہی ہے یا کوئی ندی نالا بہہ رہا ہے تو اس میں دری یا ٹاٹ کو کچھ دیر تک پانی کے اندر چھوڑ دیں۔ تو جس میں ظن غالب ہے، آپ کا گمان غالب ہے کہ ابھی نجاست جو ہے دھل چکی ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو نکال لیں، ورنہ ایک رات اس میں کھڑا رہنے دیں، دری جو ٹاٹ وغیرہ جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بنیادی مسائل کو یاد رکھنے اور دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔